قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ خدا کا کلام جہاں خدا کے بارے میں اور خدا کی مخلوقات کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے، آگاہ کرتا ہے، خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور خدا نے یہ ساری چیزیں جو کائنات میں بنائی ہیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ ساری چیزیں بنا کر پھر انسان کو بنایا کہ ہم ان سے فائدہ حاصل کریں، انہیں استعمال کریں۔ سب کچھ خدا نے بنایا، ہم انہیں استعمال کریں اور خدا کا جلال ظاہر کریں۔ سب کچھ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ خدا نے جب چیزیں بنائی ساری تو دیکھا کہ سب کچھ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اٹس ویری گڈ، خدا کو پسند آئی چیزیں۔ لیکن ایک ہستی ایسی دنیا میں ہے جو ہماری مخالف ہے، جو ہر صورت ہمارا نقصان ہی چاہتی ہے، کبھی فائدے کی بات نہیں کرے گی۔ خدا کا کلام ہمیں ایسی ہستی سے آگاہ کرتا ہے جو صرف ہمارے نقصان کے بارے میں سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، اسکیمیں لگاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے، پورا زور لگاتا ہے کہ ہمارا نقصان ہی نقصان ہو، کبھی ہمارا فائدہ نہ ہونے پائے۔ ابلیس اور اس کے حربے، devil and his schemes۔ خدا کا کلام ہمیں آگاہ کرتا ہے، ہوشیار اور بیدار رہو کیونکہ تمہارا ایک مخالف ہے جو گرجنے والے، دھاڑنے والے، like a roaring lion، وہ گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ چھپا بیٹھا ہے، وہ اس کوشش میں ہے کہ پھاڑ کھائے۔ ہوشیار اور بیدار رہنا، یہ مخالف ہے ہمارا، یہ دشمن ہے ہمارا، اور اس کے کاموں سے، اس کے ہتھ کنڈوں اور حربوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ابلیس، اسے شیطان بھی کہتے ہیں، خدا کا پیدا کیا ہوا ایک فرشتہ تھا۔ خدا نے فرشتوں کے ساتھ اس سے بنایا۔ حزقیل باب نمبر 28 میں آیت نمبر 13 اور پھر 14ویں آیت تک یہ بات چلتی ہے کہ تجھے خدا نے بنایا، باغ عدن میں رکھا، فرشتہ تھا، مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ کوئی بھی چیز اپنے طور پہ پیدا نہیں کر سکتا، مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے۔ مخلوق ہونے کی وجہ سے، خدا کی کریشن ہونے کی وجہ سے لمیٹڈ ہے، محدود ہے، آل پاورفل نہیں ہے، قادر مطلق نہیں ہے، ساری طاقت نہیں رکھتا یہ، کیونکہ مخلوق ہے۔ مخلوق کبھی بھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتی، تو یہ مخلوق ہے، یہ فرشتہ تھا جسے خدا نے پیدا کیا تھا، ممسوح اور سایہ افگن کروبی تھا، انوائنٹڈ، ممسوح تھا، خدا کا بڑا قریبی چنا ہوا، مسا کیا ہوا تھا، سایہ افگن، دا گارڈین، اس کو ذمہ داری تھی مخصوص حلقے پہ سایہ کرنے کی، اسے پروٹیکٹ کرنے کی، اسے گارڈ کرنے کی، اسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ کروبی تھا، عام فرشتہ نہیں، کروبی، چیرب، بلند درجے کا، ممسوح، سایہ افگن، کروبی، دا انوائنٹڈ، دا گارڈین چیرب، عام فرشتہ نہیں، مخصوص، ایک خاص، اسے خاص حیثیت حاصل تھی، مسا کیا ہوا، اپوائنٹڈ، اسے ذمہ داری دی گئی تھی، اور عام فرشتوں سے بلند مقام تھا اس کا۔ خاتم الکمال، the seal of perfection، ہندی میں اسے اتم کہیں گے، پرفیکٹ، آخری سٹیج ہے، خاتم الکمال ہے، یعنی جہاں کمال کا ایک
خاتمہ ہو جاتا ہے، جہاں بس اینڈ ہو جاتا ہے، اتنا خدا نے اسے پرفیکٹ بنایا تھا، خاتم الکمال تھا، دا سیل آف پرفیکشن تھا کہ بس اس سے اوپر کچھ نہیں ہے، دانش سے معمور تھا، فل آف وزڈم، حکمت خدا نے اسے دی تھی، خدا نے بڑے چاو سے اسے بنایا تھا، بہت خوبصورت اسے بنایا تھا، بڑے نگینے، بڑے جواہرات، بڑے روبیز اور سٹونز، جیولز اس میں لگائے گئے تھے، اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا، خاتم الکمال تھا، اینڈ تھا، بس اس سے خوبصورت کچھ نہیں ہے، اور حکمت خدا نے اس سے بڑی عطا کی تھی، اور پھر حسن میں کامل تھا، پرفیکٹ ان بیوٹی، بہت ہی خوبصورت تھا، اس قدر پیارا، اس قدر قریبی، مسح کیا ہوا، ذمہ داری دی ہوئی، ایک پورے حلقے پر اسے گارڈ بنایا ہوا تھا کہ یہ حلقہ تیرے ذمے ہے، عام فرشتوں سے ہٹ کے ہے، تو کروبی ہے، خوبصورت، حسن میں کمال، بناوٹ میں کمال، حکمت میں کمال، کمی کچھ بھی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ صبح کا ستارہ لوسیفر کہلاتا تھا، لوسیفر لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ، دا مارننگ سٹار۔ بائبل میں یسایہ کی کتاب میں 14واں باب ہے اور 12ویں آیت میں اس کے لیے صبح کا ستارہ لفظ استعمال ہوا ہے، جسے لاطینی میں لوسیفر کہتے ہیں۔ اس لیے کئی کتابوں میں ابلیس کے لیے لفظ لوسیفر بھی یوز ہوتا ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے صبح کا ستارہ۔ اتنا کچھ خدا نے دیا، اس کے باوجود یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس جتنی بھی طاقت اور جتنا بھی اختیار ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، اپنے پاس سے وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتا اپنے اندر۔ ہم انسان چرچ آنے سے پہلے سب نے اپنا منہ تو کم از کم دھویا ہوگا، امید کرتا ہوں سب نے غسل کیا ہوگا، گرمی ہے، پسینہ آتا ہے، اچھا لباس چنا، پھر اپنے بال بنائے، اپنے چہرے کو ہم نے خوبصورت بنایا، اپنے لباس کو ہم نے سلوٹیں اس کے وٹ نکالے، یعنی ہم نے اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی پوری کوشش کی۔ لوسیفر کے پاس کوئی تھا ہی نہیں ایسا جواز کہ جس میں وہ اپنے آپ کو خوبصورت بناتا، کوئی چیز اپنے اوپر لگا لیتا، کوئی میک اپ کر لیتا، اس میں تو خوبصورتی ہی اتنی تھی، اس میں تو مسا ہی اتنا تھا، اس میں تو جلال ہی خدا کا اتنا تھا، اس کے اوپر تو خدا نے اتنی خوبصورت نگینے جڑ دیے تھے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کچھ اور اپنے اوپر شامل کرنے کی، کچھ اور اوڑھنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جو کچھ خدا نے اسے دیا اس کے پاس بس وہی ہے، وہ اپنے اوپر کچھ اور نہیں چڑھا سکتا، وہ اپنے اختیار میں، اپنی اتھارٹی میں، اپنی طاقت میں، اپنی پاور میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ جو کچھ خدا نے دیا صرف وہی اس کے پاس ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ وہ کچھ نیا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خالق نہیں ہے، وہ کچھ نیا بنا نہیں سکتا کیونکہ وہ خالق نہیں ہے۔ He cannot create anything because he is not creator۔ جو کچھ ہے، جیسا ہے، جو طاقت اس کے پاس ہے، جو اختیار اس کے پاس ہے، وہ خدا کا دیا ہوا ہے، کہیں اور سے وہ نہ لایا اور نہ اس نے شامل کیا اپنے اندر کچھ۔ اب اتنا اچھا، اتنا پاورفل، اتنا خوبصورت، اتنا عقل مند، اتنا حسن میں کمال، اور خدا نے اسے اتنا کامل بنایا ہے کہ کمال اس پہ ختم ہے، خاتم الکمال ہے، کاملیت کا اینڈ ہے۔ اتنی طاقت خدا نے دی کہ اس سے انچارج بھی بنایا ہوا ہے کچھ ایریے کا،
کسی کام میں اس کو سربراہ بھی بنایا ہوا ہے، وہ سایہ افکن کروبی ہے، ممسوح ہے، ذمہ دار ہے، لیکن گڑبڑ کیسے ہو گئی پھر؟ وہ لوسیفر سے، صبح کے ستارے سے، وہ خوبصورت ترین فرشتے سے، کروبی سے، وہ اتنے عقل مند ہونے کے باوجود کیسے شیطان یا ابلیس بن گیا؟ اس کے اندر گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا، وہ اتنے جوگا نہیں تھا، اتنی اوقات نہیں تھی جتنا خدا نے اسے دے دیا تھا۔ خدا نے اس پہ فضل کر کے اس کو اتنا کچھ دیا، اس نے سوچا میرے جیسا تو کوئی اور ہے نہیں، وہ جس نے بنایا ہے وہ دکھتا نہیں، وہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ خود تو دکھتا نہیں، مجھے فرشتے دیکھتے ہیں تو میں تو سب سے خوبصورت ہوں، مخلوق مجھے دیکھتی ہے میں تو سب سے خوبصورت ہوں، خدا نے جو کائنات بنائی ہے ان سب میں مجھ سے زیادہ خوبصورت اور عقل والا کوئی ہے نہیں، تو ان سب میں جب میرے جیسا کوئی نہیں ہے تو میں تو سب سے بڑا ہوں، تو اب کیا کرتا ہوں؟ ایک ہی پوزیشن رہ گئی ہے، وہ جس نے بنایا ہے نا اس سے اوپر چلا جاتا ہوں، اپنے تخت کو میں آسمان سے بھی اونچا، خدا کے تخت سے بھی اونچا کر لوں گا۔ اس میں گھمنڈ آ گیا، اس میں پرائیڈ آ گیا، اس میں تکبر آ گیا، وہ اپنی حیثیت پر جو اسے خدا نے دی تھی اس پر تکبر کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، وہ فخر کرنے لگا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسی خوبیاں کسی اور میں کہاں، میرے جیسا حسن کسی اور میں کہاں، میرے جیسی حکمت کسی اور میں کہاں، میرے جیسا مسا کسی اور کے پاس کہاں، میرے جیسا اختیار کسی اور کے پاس کہاں، میرے جیسی قوت اور طاقت کسی اور کے پاس کہاں۔ تو اس چیز نے اس کا دماغ خراب کر دیا، اس میں گھمنڈ آ گیا۔ حزقیل باب نمبر 28 آیت نمبر 12 میں لکھا ہے کہ اس میں گھمنڈ سما گیا۔ یسایہ باب نمبر 14 آیت نمبر 12 سے 14، اس میں یہ خیال آ گیا کہ میں اپنے تخت کو آسمان سے اونچا کر لوں گا، یعنی خدا سے بھی اونچا ہو جاؤں گا۔ جب یہ گھمنڈ اس میں آ گیا، جب فرشتے میں اپنی حد سے تجاوز کر کے اونچی جگہ پر پہنچنے کے لیے چھلانگ لگانے کی خواہش پیدا ہو گئی تو گرا دیا خدا نے اسے۔ یہی کام اس نے آدم کے ساتھ بھی کیا تھا، تم خدا کے جیسے بن جاؤ گے۔ بھئی میں نے تو کوشش کی تھی خدا سے اوپر جانے کی، تو کہاں پہنچا؟ گر گیا۔ جہاں خدا نے رکھا ہوتا ہے وہاں ٹھہرے رہو، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، عاجزی اور حلیمی سے رہو، تو وقت پر سر بلند کر دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے فضل کو بے حرمت کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ مجھے بنا دیا، جو کچھ مجھے عطا کر دیا، جو مقام مجھے دے دیا، جو خوبیاں مجھے دے دی، میں اس سے بھی اونچا، اس سے بھی اوپر، اس سے بھی بہت آگے جانے کی خود سے کوشش کروں، تو ہم پھر اوپر جاتے نہیں، اوپر پہنچتے نہیں، گر جاتے ہیں۔ ابلیس کے ساتھ یہ ہوا۔ فرشتہ تھا، مقرب تھا، ممسوح تھا، کروبی تھا، خاتم الکمال تھا، دانش سے معمور تھا، حسن میں کامل تھا، گر گیا۔ صرف گھمنڈ آیا اور یہ خواہش آئی کہ میں اپنی کرسی کو خدا سے بھی اونچا کر لوں، تو گر گیا۔ فرشتے سے ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا۔ تو ابلیس کا گناہ سمجھ میں آ گیا کہ کس وجہ سے وہ گرا، کس وجہ سے وہ مقام سے گرا، اور وہ دھتکارا گیا اور پھینکا گیا۔ اس کے اندر گھمنڈ، تکبر،
پرائیڈ آ گیا تھا، اس نے بغاوت کی اور 1/3 فرشتے اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس نے کہا میں خدا سے اونچا ہو جاؤں گا، فرشتوں کو، کیونکہ وہ فرشتوں سے، عام فرشتوں سے تھوڑا اوپر تھا، اس کا رینک بڑا تھا، نمایاں تھا، اس کے ماتحت بھی تھے فرشتے، اسی لیے لگتا ہے کہ اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ان کو، چلو آؤ کیا ہو گیا، وہ تو اکیلا ہے، وہ تو دکھتا بھی نہیں ہے، ہم ہی ہیں نا جنہیں اس نے بنایا ہے اور ہم اس کے حکم مانتے ہیں، اس کے کام کرتے ہیں، ادھر جاؤ تو آتے ہیں، ادھر جاؤ تو چلے جاتے ہیں، یہ کرو تو وہ کرتے ہیں، اس کو قدوس 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 کہتے ہیں۔ ہم اگر اس سے بغاوت کر جائیں گے تو وہ کیا کر لے گا؟ ذرا ابلیس کی سوچ پہ غور کرتے کرتے بھولیے گا نہیں، ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، کہیں جا کے مل جائیں گی یہ باتیں۔ اس نے ورغلایا لوگوں کو، یعنی ان فرشتوں کو جو اس کے ساتھ تھے، جو اس کے ماتحت تھے، جو آسمان کا لشکر تھا، کہا کہ ہم ہی تو ہیں کہ جنہوں نے خدا کو تعریفیں کر کر کے، اس کی پرستش کر کر کے اونچا کر دیا ہوا ہے۔ ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم بغاوت کر جاتے ہیں تو اس کی کرسی ہل جائے گی اور میں تمہارا بادشاہ ہو جاؤں گا، میں خدا ہو جاؤں گا تمہارا۔ فرشتوں نے اس کی بات مان لی، کتنوں نے؟ 1/3، 1/3، 33%، 1/3، تیسرا حصہ 33%، 100 میں سے 33 سمجھ لیجئے۔ فرشتوں نے اس کی بات مانی اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ گرا دیے گئے، اور یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ قید میں ہیں۔ وہ تو چلے تھے اپنی حکومت بنانے، ورغلائے گئے، بہکاوے میں آ گئے، لیکن اپنا مقام بھی کھو بیٹھے۔ اور یہودا کے خط میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 6 میں، وہ اپنی حکومت قائم نہ رکھ سکے، یعنی خدا نے انہیں بھی حکومتیں دی تھی، انہیں بھی اختیارات دیے ہوئے تھے، ان کی اپنی اتھارٹی تھی جو چھین لی گئی۔ پھر خدا نے ہر ایک کو کچھ نہ کوئی اختیار، کوئی رسپانسبلٹی، کوئی ذمہ داری، کوئی ایسی پوزیشن، کوئی ایسا سٹیٹس دیا ہوتا ہے جہاں اس کا حکم چلتا ہے۔ ایک باپ ہے، اس کا حکم گھر میں چلتا ہے، ایک باس ہے یا ارباب ہے تو اس کا حکم اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں چلتا ہے۔ ہر ایک شخص کو خدا نے کہیں نہ کہیں کوئی اختیار دیا ہوا، حکومتیں دی ہوئی ہیں، وہ قائم نہ رکھ سکے۔ بغاوت کی، ابلیس کا ساتھ دیا، اس کے پیچھے چلے، اس کی بات مان لی اور وہ بھی گرا دیے گئے۔ اپنے ساتھ اس نے ملایا، گر گئے۔ ابلیس خدا اور انسانوں کا دشمن ہے۔ شیطان لفظ کا مطلب ہی دشمن ہے، وہ جو مخالف ہے، وہ جو آپ کے اگینسٹ ہے۔ پیدائش 3 باب 15 آیت، خدا نے عداوت ڈالی ہے عورت کی نسل اور ابلیس کے درمیان۔ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، دشمنی آ گئی۔ متی 13 باب اور 39 آیت ہے، لوکا 10 باب اور 19 آیت ہے، پطرس کا پہلا خط 5 باب اور 8 آیت ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ جو کھیت میں کڑوے بیج بوتا ہے وہ دشمن ابلیس ہے۔ اس کے لیے دشمن لفظ استعمال کیا خداوند یسوع نے، اور پطرس نے کہا وہ مخالف ہے، وہ ہمارا اوپوننٹ ہے، وہ ہمارے اگینسٹ ہے، جو ہماری مخالفت کرتا ہے، وہ خدا کا دشمن ہے، وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ اب یہ خدا اور انسان دونوں کا دشمن ہے اور اسکیمیں لگاتا ہے، ٹرکس یوز کرتا ہے۔ خدا نے اسے ختم نہیں کیا، خدا چٹکی میں اسے اگر بنا سکتا ہے تو اسے ختم بھی کر سکتا ہے، لیکن خدا ڈکٹیٹر نہیں، خدا جابر نہیں ہے۔ خدا قادر مطلق، موسٹ پاورفل، سب سے زیادہ زوراور ضرور ہے، لیکن خدا اپنے مخالف کو موقع دیتا ہے، خدا اپنے دشمن کو موقع دیتا ہے۔
بائبل میں لکھا ہے وہ تو انسانوں کو بھی ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس نے ابلیس کی بھی رسی دراز کی ہوئی ہے، اس کو ڈھیل دی ہے کہ تو اپنا پورا زور لگا لے۔ تو نے 1/3 تیسرا حصہ فرشتے میں اپنے ساتھ ملائے، میں نے ان کو تخت سے گرا دیا ہے، لیکن میں تمہیں ختم نہیں کر رہا۔ میں ایک دن آخر میں ایٹ دا اینڈ میں تمہیں ضرور ختم کروں گا، لیکن اس سے پہلے تیرے لیے موقع ہے، بھاگ لے، اپنا زور لگا لے، اپنا پورا چاؤ پورا کر لے۔ یہ مت کہنا کہ مجھے موقع نہیں دیا، مجھے تھوڑا سا موقع دیا ہوتا تو میں پھر بتاتا تجھے کہ تیری حکومت کہاں ہے اور میرا اختیار کہاں ہے۔ خدا نے اسے پورا موقع دیا ہے، تو اپنا زور لگا لے، تو اپنے چاؤ پورے کر لے۔ اسے شکنجوں میں نہیں باندھا، ٹھیک ہے جا، جو کچھ تیرے پاس تھا وہ ہے اور آخر تک رہے گا تیرے پاس، تو اس سے چھینوں گا نہیں کچھ، جا۔ کیونکہ پنجابی میں ہم اکثر ایک مثال کہتے ہیں، بلی نے شیر کو سارے داؤ سکھا دیے تھے، ایک داؤ پھر بھی بچا کے رکھا تھا۔ سنی کسی نے مثال؟ سنی نا؟ ہاں جی۔ اسی طرح استاد پہلوان جو ہوتے ہیں وہ اپنے پٹھے کو، اپنے شاگرد کو بھلے سارے داؤ سکھا دیں، کوئی ایک آدھا بچا کے رکھتا ہے کہ یہ میرا شاگرد کہیں باغی ہو کر مجھے چیلنج نہ کر دے۔ کوئی ایک گر استاد ضرور بچا کے رکھتا ہے، اور ہمارا خدا کوئی عام استاد نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اس کے تو گروں کی انتہا نہیں، اس کی پاورز کی، اس کی طاقت کی، اس کی قدرت کی انتہا نہیں ہے۔ ابلیس تو اس کی مخلوق ہے، ابلیس جو سوچ سکتا ہے خدا کو پہلے پتا ہے، لیکن خدا کیا سوچتا ہے یہ ابلیس کو نہیں پتا۔ فرق ہے نا، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ ابلیس جو آخری بات سوچ سکتا ہے وہ خدا کو پہلے پتا ہے، لیکن خدا آگے کیا سوچ رہا ہے یہ ابلیس کو نہیں پتا۔ صرف وہی باتیں ابلیس جانتا ہے جو خدا اجازت دیتا ہے کہ چل اس کو بتا، اس کو پتا چل ہی جائے، لیکن خدا آگے کیا چال چلنے والا، کیا سوچ رکھتا ہے، کیا منصوبہ ہے خدا کا، وہ اسے نہیں پتا جب تک کہ خدا خود ظاہر نہ کرے۔ ابلیس کو اس نے موقع دیا ہے کہ تو اپنی چالیں چل، تو اپنے حربے اختیار کر، تو اپنے منصوبے بنا لے، تو اپنی ساری اسکیمیں لگا لے، تجھے اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے۔ اب ذرا دیکھیں اس کے حربے کیا ہیں۔ ابلیس کے حربے جو بائبل میں ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے کچھ میں نے چنے ہیں آپ کو بتانے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے آپ سے۔ براہ راست سامنے نہیں آتا، خود سامنے نہیں آتا، کسی میں سما کر کام کرتا ہے یا کسی کا روپ دھار لیتا ہے، بھیس بدل لیتا ہے یا کسی میں سما کے کام کرتا ہے، خود نہیں سامنے آتا۔ انٹری ہوئی ولن کی بائبل میں جو تاریخ درج ہے کائنات کی، انسانوں کی، اس میں پیدائش کی کتاب 3 باب اور پہلی آیت میں اس ولن کی انٹری ہوتی ہے۔ کس صورت میں؟ سانپ کی صورت میں، اور بائبل میں اسے پرانا سانپ، اژدہا، the dragon, the serpent, the old serpent، پرانا سانپ کہا گیا، یعنی وہ عدن میں جو سانپ کی صورت میں آیا تھا وہ ابلیس ہے۔ سانپ بن کے، سانپ میں ہو کر، سانپ کا روپ لے کر وہ آیا، اپنی پوری صورت میں نہیں آیا، سانپ بن کے آیا، یا سانپ میں ہو کر آیا، بھیس بدلا، یا اس میں ہو گیا، ہو بھی جاتا ہے چیز، لوگوں میں سما بھی جاتا ہے۔ یہودا اسکریوتی میں شیطان سما گیا تھا، بائبل میں لکھا ہے، لوکا 22واں باب ہے اور 3 آیت، شیطان یہودا اسکریوتی میں سما گیا۔
خداوند یسوع مسیح بات کر رہا ہے اپنے شاگردوں سے اپنی موت کے بارے میں کہ ابن آدم کو یروشلم میں جانا، وہاں دکھ اٹھانا اور مرنا ضرور ہے۔ پطرس اسے الگ لے جا کے ملامت کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو کیوں ایسی بات کرتا ہے، نہ کر ایسی باتیں۔ خداوند یسوع نے فوراً کہا، اے شیطان مجھ سے دور ہو، کیونکہ اس وقت پطرس کے اندر وہ بول رہا تھا۔ یسوع کی نگاہ سے کیا چھپ سکتا ہے؟ وہ پطرس تھا یا اس کے اندر کوئی بول رہا تھا؟ خداوند یسوع کو پتا تھا۔ وہ خود سامنے نہیں آتا، اپنی اصل صورت میں نہیں آتا، وہ فرشتہ تھا، خدا نے اسے گرا دیا، اس کی طاقتیں نہیں لی، اس کی پاورز نہیں لی، اس کے اختیارات نہیں لیے، اس سے کہا جا موج کر، زور لگا۔ اب وہ اتنا ڈرا اور سہما ہوا ہے، اب وہ اتنا شرمندہ بھی ہے، سامنے نہیں آتا، کسی کو کرتا آ گیا، چلا گیا، کسی میں ہو کے کام کرے گا۔ پطرس میں آ گیا، یہودا اسکریوتی میں آ گیا، سانپ کی صورت میں آ گیا، نورانی فرشتہ بھی بن کے آ جاتا ہے، مقدس ہستی بن کے آ جائے گا۔ اوہ، میں نے فرشتے کا دیدار کیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو یہ کام ختم کر اور یہ کام شروع کر، اور یہ کام خدا کے کلام کے خلاف ہوتا ہے۔ کئیوں کو ہدایت ہوتی ہے ایک مخصوص خاندان کے اندر جانا اور ان سے بات کرنی، خدا نے مجھے بھیجا ہے آپ کے گھر، رشتہ جوڑ لو مجھ سے۔ مجھے خواب آئی تھی، خدا نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھ پر ظاہر کیا۔ سنی ہوں گی باتیں ایسی، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا مجھ پر ظاہر ہوا، میں نے دیدار کیا، میں نے رویا دیکھی، میں نے خواب دیکھا، میں نے فرشتے کو دیکھا، کیا نور تھا، کیا جلال تھا، اور اس میں سے آواز آئی کہ تو یہ کام کر۔ ابلیس خود نہیں سامنے آتا، وہ بھیس بدل کر یا کسی میں سما کے کام کرتا ہے، ڈسگائز، بھیس بدل کر۔ اس کا دوسرا حربہ آزمانا، ٹیمپٹ کرنا، امتحان میں ڈالنا، آزمائش کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کو آزمایا اس نے، بائبل میں لکھا ہے، اور آزمانے والے نے یسوع مسیح کو آزمایا۔ وہ آزماتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کسی کی آزمائش نہیں کرتا، اور نہ بدی سے وہ آزمایا جاتا ہے۔ ابلیس آزماتا ہے، یہ اس کا حربہ ہے، آزماتا ہے۔ اعمال 5واں باب 9ویں آیت ہے، تسلونیکیوں کے نام پہلا خط ہے 3 باب اور 5ویں آیت ہے۔ ابلیس آزماتا ہے، یہ اس کا حربہ ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے ہمیں۔ شک پیدا کرتا ہے، ایک بڑا حربہ ہے اس کا۔ پہلا سین جو ابلیس کا بائبل میں ہمیں ملتا ہے، وہ حلیہ بھی بدلا، اس نے سانپ کی صورت میں آ گیا، آزمائش کرنے کے لیے آ گیا کہ دیکھتا ہوں بھلا کیا کرتے ہیں یہ۔ پہلی بات اس نے عورت سے کہا، پیدائش 3 باب اور پہلی آیت، کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ ایک شک پیدا کیا، خدا نے کہا ہے یا تیرے دل کا خیال ہے؟ کیا واقعی خدا نے کہا ہے؟ شک پیدا کرتا ہے ابلیس کا بڑا حربہ ہے یہ، خدا پر، خدا کی ذات پر، خدا کے کاموں پر، خدا کے کلام پر، خدا کے حکموں پر ہمارے دل میں شک پیدا کرتا ہے، اور یہ شک آگے بڑھتا ہے، بیوی کے دل میں ڈالے گا، تیرا بندہ تیار ہو کے جاتا ہے، خیر تو ہے، پتا تو کرے۔ ایک عورت کو استعمال کرے گا، بھیس بدلے گا، خود سامنے نہیں آتا، دھیان رکھ کہاں جاتا ہے، میں تو تیری بہن ہوں، تجھے کہہ رہی ہوں، پھر نہ کہنا۔ ابلیس نے کچھ نہیں کیا، وہ کسی میں سمایا، عورت کے دل میں، مرد کے بارے میں شک پیدا کر دیا، اور مرد کے دل میں بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے تیری جورو آج کل، تنخواہ تیری کہاں ہے؟ وہ تو ساری
قرضے میں چلی جاتی ہے. یہ تیرے گھر میں اچھے اچھے کھانے اور تیرے بچوں کے اچھے کپڑے اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ پتہ تو کر کیا چلتا ہے تیرے گھر میں. چلو جی بندہ صاحب آئیں گے گھر میں اور وہ پھر فساد شروع ہو جائے گا. ماں باپ کے دل میں اولاد کے بارے میں شک پیدا کرے گا اور اولاد کے دل میں ایسے سوال پیدا کرے گا اپنے ماں باپ کے بارے میں شک, اور پھر گھر ٹوٹ گیا. یہ شک نہ صرف انسانوں کے دلوں میں خدا کی ذات اور اس کے کلام کے بارے میں پیدا کرتا ہے, بلکہ یہ ابلیس کا حربہ ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں شک پیدا کرتا ہے اپنے رشتوں پر. شک پیدا کرتا ہے ابلیس, یہ اس کا بڑا حربہ ہے. جہاں شک آ جاتا ہے وہاں محبت نہیں ہوتی, جہاں شک آ جاتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا, کیونکہ شک اور ایمان آپس میں الگ الگ متضاد اپوزٹ چیزیں ہیں. جہاں شک آتا ہے نا وہاں نہ محبت ہوتی ہے, نہ ایمان ہوتا ہے, نہ بھروسہ ہوتا ہے, وہاں خدا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہے. خداوند شک کرنے سے منع کرتا ہے, شک نہ کرو, شک نہ کرو. یہ ابلیس کا حربہ ہے شک کرنا خدا پر, اس کے کلام پر, اس کے وعدوں پر, اس کی قدرت پر, اس کے اختیار پر, اس کے نظام پر اور رشتوں پر, کاموں پر شک پیدا کرنا. شک کئی طرح کے ہوتے ہیں, کئی معاملات میں ہو جاتے ہیں. کسی بندے پہ شک پڑ جاتا ہے, ہاں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, میرا جو نقصان ہوا ہے نا اسی نے تعویذ دادا کیا ہوگا. یہ شک ابلیس ہمارے ذہنوں میں پیدا کرتا ہے. اور ایسے آپ کو بڑے آج کل روحانی لوگ ملیں گے جو کہیں گے آپ کے گھر میں ایک ایسی عورت آئی جس کا قد پورا سا ہے, لمبی بھی نہیں چھوٹی بھی نہیں, ذرا جسم اس کا ٹھیک ہے, پتلی نہیں ہے موٹی بھی نہیں ہے, درمیانہ ہے, بال اس کے ذرا کمر تک ہی ہیں, چہرہ اس کا گول ہے, بڑی اونچی سی آواز ہے اس کی, بہت جب بولتی ہے تو تیسرے محلے میں بھی آواز تیسرے گھر میں بھی جاتی ہے. ہے کوئی آپ کے رشتہ داروں میں ایسی آتی؟ ہاں, آپ سب اپنا ذہن دوڑائیے, آپ کے رشتہ داروں میں ایسی عورت ہے کوئی نہ, ہے نا؟ مناسب قد, تھوڑا سا مناسب سا جسم ہے, بال اس نے چٹیا والے رکھے ہوتے ہیں, چہرہ اس کا گول ہوتا ہے اور آواز اس کی ذرا اونچی ہوتی ہے. آ گئی ذہن میں کوئی نہ کوئی. اگر نند ہے تو وہ کہے گی میری بھابھی ہے, اگر بھابھی ہے تو کہے گی میری ساس اور میری نند ہے, اگر دیورانی یا جٹھانی ہے تو وہ کہے گی ہے یہ. شک آ گیا. اب اس گھر میں جس میں آپ اس عورت کو دیکھتے ہیں, اپنے رشتہ دار کو دیکھتے ہیں, آپ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. خدا کے خادم کبھی ایسی بات نہیں سکھاتے, وہ کبھی یہ نہیں بتاتے اس رنگ کے کپڑے پہنتی ہے, ایسے بال ہیں اس کے, ایسا چہرہ اس کا, ایسا قد ہے اس کا, ایسا یہ ہے, ایسا وہ ہے. نہیں, یہ ابلیس کے حربے ہیں جو ہمارے اندر شک پیدا کرتا ہے. شک کو پہچانیں. کہیں کوئی آپ کے ذہن میں شک پیدا کر رہا ہے تو اس کو یسوع کی طرح کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ مجھ سے دور. جھوٹ گھڑتا ہے, جھوٹ. شک پیدا کیا کہ خدا نے واقعی ایسا کہا ہے؟ ہوا نے کہا ہاں خدا نے کہا ہے. تو کیا بولا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تم کھا سکتے ہو, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا ہرگز نہیں مرو گے, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. جھوٹ. خدا نے کہا تھا مرو گے, لیکن عورت نے جب بتایا خدا نے کہا مر جائیں گے, اس کو ہاتھ میں لگا, نہیں مرو گے, میں ہوں نا, کھا دیکھ کیا ہوتا ہے. جھوٹ گھڑتا ہے. جھوٹ ایسے جو حقیقت کے الٹ ہیں. خود تو سامنے نہیں آتا, خود نہیں دکھائی دیتا, کسی کا روپ دھارے گا, کسی کے بھیس میں آئے گا, کسی کے اندر سمائے گا اور کہے گا آپ سے پتا تمہیں سنیل آج کل کن چکروں میں ہے, میں بتا رہا ہوں, میرا نام نہیں لینا بس. اور جناب سنیل صاحب کے اور میرے تعلقات اتنے خراب, اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے دماغ میں کون کون سی خرافات لے کے اس کے بارے میں کیا کیا جناب سوچ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ سنیل میرا اتنا بڑا دشمن ہے. ایک بھائی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کلیسیا میں, کہتے ہیں پادری صاحب مجھے لگتا ہے جب آسمان پہ بادشاہی میں خدا تخت پر بیٹھے گا اور انصاف کرے گا نا
تو ابلیس کو کہے گا تو نے ان سب لوگوں کو برگلایا، تو کہے گا جی 25% حصہ میرا، 75% تو یہ خود کرتے ہیں، میرا کام تو بس تیلی لگانا ہے، میں نے تو بس اتنا ہی کہا تھا کہ سنیل تیرے بارے میں یہ کہتا ہے، آگے لڑائی جھگڑا تو اس نے کیا، ہاتھا پائن میں ہوئی، خاندانوں کا اختلاف اس نے کیا، آپس میں لین دین ختم انہوں نے کیا، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو صرف اتنا بولا تھا کہ دیکھو تیرے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے۔ جھوٹ گھڑنا ابلیس کا حربہ ہے، انسان کے ذریعے جھوٹ آپ تک پہنچے تو سمجھ لیں کہ اس میں کون کام کر رہا ہے۔ اگر ابلیس کو آپ نے رد کرنا ہے تو سچائی دریافت کرو، know the truth and truth will set you free، سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اب جھوٹ کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ تو بولتا ہے ہمارے سامنے، پھر سبز باغ دکھاتا ہے، ارے نہیں، کہاں مرو گے، خدا کی طرح ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تمہیں علم آ جائے گا، تم بہت ہوشیار ہو جاؤ گے، خدا کے جیسے بن جاؤ گے، تم خدا میں اور تم میں فرق نہیں رہے گا۔ کتنا بڑا فریب دے رہا ہے، سبز باغ دکھا رہا ہے، پکڑ لے کون سا دیکھ رہا ہے یعقوب، پکڑ لے فون 400 کا ہے، تیرے پاس آ جائے گا، تیری بیجا بیجا ہو جائے گی، سم نکال کے باہر پھینک دی، کیا ہو جائے گا؟ یعقوب تو بڈھا آدمی ہے، اس کو کہاں پتہ چلے گا، وہ تیرا حق بنتا ہے اس پہ۔ فریب ایسا جناب ہمیں سبز باغ دکھائے گا۔ میرے بھائی تو صرف نہ گھر والوں سے اتنے پیسے لے آ، پھر دیکھ تیرا بھائی تجھے ایسا مشورہ دے گا کہ تیرا کاروبار جناب بل گیٹ سے اونچا ہو جائے گا، تو کھرب پتی راتوں رات ہو جائے گا، بس اتنی سی بات ہے، پیسے نہیں ہیں، ماں کا زیور کس دن کام آئے گا؟ لو جی، لڑکا جائے گا، زیور نکالے گا گھر سے لا کے بیچے گا، اور جناب کاروبار کے نام پہ مصرف بیٹے کی جیسی عیاشیاں ہو جائیں گے۔ سبز باغ دکھائے گا، بڑے ان کو جناب دکھائے گا ابلیس کے، اس کا حربہ ہے یہ، تو بڑا اچھا ہو جائے گا، تو بہت اونچا ہو جائے گا، یہ تو ہے ہی ایسا بندہ، یہ تو تجھے ترقی نہیں کرتے دیکھنا چاہتا، میرے ساتھ آ دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ سبز باغ دکھائے تھے خداوند یسوع کو، یہ ساری بادشاہتیں اور شان و شوکت دیکھتا ہے؟ ہاں دیکھتا ہوں، ساری تجھے دے دوں گا، ساری تیری ہو جائیں گی، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سبز باغ دکھایا کہ ساری بادشاہتیں تیری ہو جائیں گی، ارے اس کو آفر کر رہا ہے جس نے سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ کتنا بڑا یہ ڈھونگچی ہے، کتنا بڑا یہ فریبی ہے کہ یہ خداوند یسوع کو آفر کر رہا ہے ساری بادشاہتیں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اسی کے وسیلے سے بنی، اسی کے واسطے بنی ہیں، حکومتیں ہوں یا اختیارات، بادشاہتیں، سب کچھ اسی کے وسیلے سے تو بنی ہیں، اسی کے واسطے بنی ہیں، اسی کے لیے بنی ہوئی ہیں، اور اسی کی وجہ سے قائم رہتی ہیں۔ وہ اسے آفر کر رہا ہے، میں تجھے دے دوں گا، تو میرے پیچھے چل۔ ابلیس ہمیں بڑے سبز باغ دکھاتا ہے، اپنے پیچھے لگاتا ہے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے، عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ وہ اتنا ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے، ہماری عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، وہ عقلوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر رکھا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت جال بنتا ہے، اتنی خوبصورت تصویر دکھاتا ہے کہ بندہ اندھا ہو جاتا ہے، کہتا ہے بس یہی بات ٹھیک ہے جو کہی جا رہی ہے، مجھے کچھ اور سننا ہی نہیں۔ یہ جو بندہ مجھے یا بندی مجھے بات بتا رہی ہے نا، یہ اتنی اچھی ہے کہ اس سے ہٹ کے اور دنیا میں کوئی بات اچھی ہو ہی نہیں سکتی، بھلے وہ میرا اپنا باپ ہو یا میری ماں ہو، بھلے وہ میرا بھائی ہو یا میری بہن ہو، بھلے وہ میرا شوہر ہو یا میری بیوی ہو، وہ سب غلط ہیں۔ یہ بندہ یا بندی ٹھیک ہے کیونکہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں تو تیرا بہت سگا ہوں۔ اتنی عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے ابلیس کہ ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، کچھ سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے، عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ ابلیس کے حربے ہیں۔
جب وہ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اپنے جال پھیلا دیتا ہے، پھر وہ اکساتا اور بھڑکاتا بھی ہے، ابھارتا بھی ہے، کر بھی نا، اب بات کر بھی، اب یہ بھی کر، میں نے تجھے بتائی تھی سچی بات، تو نے آج تک کی کیوں نہیں اس سے؟ تو ابھی تک اس کے ساتھ اس طرح سے ٹھڈا مار اسے، نہیں پسند تجھے تو بہکانا، گمراہ کرنا، عقل پہ پردہ ڈالنا، اور پھر اکسانا، بھڑکانا، ابھارنا، پرووک کرنا، کر کر کر، ابھی تک تو بزدل ہے، تو ڈرتا ہے، تو کوئی بچہ ہے، ابھارتا ہے، اکساتا ہے، کر بھی کر، کیونکہ ابلیس کو پتا ہے کہ میں اکیلا کہاں سڑوں گا آگ میں، وہ چاہتا ہے میرے ساتھ ذرا کمپنی ہونی چاہیے نا۔ وہ آگ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس میں چاہتا ہے انسان بھی گریں۔ وہ ابھارتا ہے، وہ اکساتا ہے، وہ آرام نہیں لینے دیتا، وہ بار بار کہتا ہے کر بھی کر بھی کر بھی، سکون نہیں لینے دیتا۔ خداوند یسوع مسیح کو اس نے اکسایا تھا، اب اس کا ایک بڑا یہ حربہ دیکھو یسوع پہ چلایا اس نے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں۔ مطلب اگر یسوع پتھر کو روٹی نہیں بنائے گا تو پھر خدا کا بیٹا نہیں ہوا۔ ایڈا تو پروانے تھے آ باہر، کہتے ہیں نا ہم، اتنا تو زوراور ہے تو آ باہر، ماں کا دودھ پیا تو آ باہر، بازو میں زور ہے تو آ باہر، کہتے ہیں نا۔ یہ اگلے بندے کو ابھارنے، اکسانے اور تول دینے کی بات ہوتی ہے، نکل باہر نکل باہر میں تجھے دیکھوں۔ جب بندے کو کہتے اچھا مجھے اتنی بڑی چیلنج، تو پھر بندہ کچھ نہیں دیکھتا، کہتا پھر مار لو مجھے، مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ابلیس نے یسوع کو کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ یہ پتھر روٹیاں۔ اچھا تو نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں، میں ہوں، لے بن گئی۔ اگر ہم ہوتے یسوع کی جگہ تو یہی کرتے، اچھا تجھے جواب دیتے ہیں ہوں میں، کر پھر یہ لے روٹیاں۔ لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا، وہ اکسایا نہیں گیا، وہ بھڑکایا نہیں گیا، یسوع اس کے اکسانے میں نہیں آیا، پرووک نہیں ہوا۔ ہم ہو جاتے ہیں تیرے پیچھے ہوں، چل مار دے ٹکر، میں حاضر ہوں، تیرے پیچھے تیرے بھائی کا ہاتھ ہے، دیکھی جائے گی جو ہوئے گی، تھانہ کچہری بھی دیکھ لوں گا۔ ابھارتے ہیں، اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، پہچان رکھیے۔ یہ ساری چالیں پھندے میں پھنسانے کے لیے ہوتی ہیں، جال میں پھنسانے کے لیے ہوتی ہیں، اپنے ٹریپ میں لینے کے لیے ہوتی ہیں، شکنجے میں کسنے کے لیے ہوتی ہیں کہ اب تو باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے تو اسی لیے یہ سارا کچھ جال بنا تھا، یہ سازش کی تھی کہ تو اس شکنجے میں پھنس جائے۔ ابلیس کا حربہ ہے کہ وہ ہمیں پھندے میں پھنسا لیتا ہے، چھوڑتا نہیں۔ پھر ہم اس حد تک چلے جاتے ہیں تو پھر وہ چھوڑتا نہیں، ہمیں الزام لگاتا ہے۔ جب بندہ پھنس جاتا ہے اس میں تو الزام لگاتا ہے۔ خدا کے سامنے گیا، ایوب کے بارے میں کہا تو نے باڑ لگائی ہوئی، اگر اتار تو دیکھ تیرے منہ پہ تیری تکفیر کرے گا، تیرے منہ پہ تجھے برا کہے گا۔ ایوب لکھ لے، میں تجھے کہہ رہا ہوں، خدا تو بڑا ایوب پہ بھروسہ کرتا ہے، وہ تیرے منہ پہ تجھے برا کہے گا۔ خدا کے پاس جا کے ایوب پہ الزام لگا رہا ہے۔ مکاشفہ میں لکھا ہوا بھائیوں پر خدا کے سامنے الزام لگاتا ہے، خدا کو یاد دلاتا ہے اس نے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، تو اسے پیار کرتا ہے، یہ دیکھ اس کے گناہ میں تجھے بتاتا ہوں، اس نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا۔ خداوند سے کیا بات چھپی ہوئی ہے؟ صرف ایک ہی بات کہے گا، کیا تو نے میرے بیٹے کی موت کو دیکھا؟ اس نے سب چھپا دیا۔ الزام لگانا یہ ابلیس کا کام ہے، انسانوں میں بھی ہو کے یہ کام کرتا ہے، خود نہیں آتا کرنے کے لیے، اور انسانوں میں بھی کہتا ہے تیرا اسی نے کام بگاڑا، میں تجھے بتا رہا ہوں سچی بات ہے، اسی نے کیا۔ کام بن جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، خاندان الگ ہو جاتے ہیں، اور پھر ابلیس کامیاب ہے۔
الزام لگانا اس کا شیوا ہے، اس کا حربہ ہے. وہ خدا کے سامنے اور انسانوں کے سامنے الزام لگاتا ہے. دلوں سے کلام چھین لیتا ہے ابلیس. بڑا خراب ہے، کیونکہ خدا کا کلام دل میں اگر ہوگا تو انسان شیطان کے چالوں میں نہیں پھنسے گا. وہ خدا کے کلام پر توجہ کرے گا کہ کلام مجھے کیا سکھاتا ہے، اور ابلیس آتا ہے اور کلام چھین لے جاتا ہے. خداوند یسوع نے تمثیل دی تھی بیج بونے والے کی. کچھ راہ کے کنارے گرے، پرندوں نے آ کر ان کو چگ لیا، اور جب اس کی تفسیر سکھائی تو کہا ابلیس ہے جو کہ آ کے کلام کو دلوں سے چرا لے جاتا ہے، چھین لے جاتا ہے کہ یہ کلام یہاں اثر نہ کرنے پائے. ضروری نہیں میری بات ہے، مجھے بھول جائیں، اپنے تصور میں لے کر آئیں کہ میں یہاں نہیں ہوں. خدا کے خادم محنت کرتے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے ہیں کہ کلام آپ کے دلوں میں اتر آئے، آپ کے ذہن میں، آپ کی زندگیوں میں اتر آئے، اور باہر نکلتے ہی وہ آپ کے ذہنوں سے، آپ کے دلوں سے ختم ہو چکا ہوتا ہے. کئی لوگ مجھے ملتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ بہت اچھا تھا. پوچھتا ہوں کیا بات اچھی تھی؟ کیا بات تھی؟ کیا بات اچھی تھی؟ پھر ایک بڑا اچھا ڈائلاگ ہوتا ہے، ہمیں بتانا نہیں آتا. وہ کلام جو آپ نے سیکھا وہ کہاں تھا؟ وہ آپ نے راہ کے کنارے گرنے دیا، اچھی زمین میں اترنے نہیں دیا کہ جو جڑ پکڑتا. اور وہاں سے شیطان آئے اٹھا کے لے گیا. آپ کو اگلے ہفتے یاد نہیں ہوتا پچھلے ہفتے کیا تھا. یہ ابلیس کا حربہ ہے، ظلم کرنا. ظلم کرتا ہے ابلیس، چھوڑتا نہیں ہے. ہمارا سگا نہیں ہے، وہ دشمن ہے. وہ کہتے ہیں نا اپنا مارے گا تو کہاں پھینکے گا؟ چھاؤں میں، سائے میں. لیکن ابلیس جب مارتا ہے تو کوئی رحم نہیں کرتا، چھاؤں میں نہیں ڈالتا، تڑپا تڑپا کے مارتا ہے. وہ ظلم کرتا ہے، وہ ایسا کام کرتا ہے جیسا ایوب کے ساتھ کیا تھا. سب کچھ چھن گیا، اس کے بدن کو بھی اس نے ناسوروں میں مبتلا کر دیا. آخری حربے تک اس نے ظلم کیا اس پر. اعمال 10 باب 38 آیت میں ہے کہ ہمارا دشمن ابلیس ظلم کرتا ہے ہم پر. اس کے ہاتھ سے ظلم سہتے ہیں خدا کے لوگ، اور پھر باندھتا ہے، قید میں ڈالتا ہے. خدا کے لوگ ایمان کی وجہ سے جب قید میں ڈالے جاتے ہیں، جب وہ باندھے جاتے ہیں، جب وہ شکنجوں میں کسے جاتے ہیں، وہ ابلیس کا حربہ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے خدا کے لوگ قید ہو جائیں، خدا کے لوگ شکنجوں میں کسے جائیں. یہ صرف جسمانی قید کی بات نہیں ہے کہ ہم پریزن میں، جیل میں، قید میں، قانون کے شکنجے میں پھنسے، بلکہ یہ بیماریوں میں ہمیں باندھ دیتا ہے، یہ ہمیں قید میں ڈال دیتا ہے. خداوند یسوع نے کبری عورت کو اچھا کیا تو کہا کہ کتنے سالوں سے ابلیس نے اسے جکڑ رکھا تھا؟ 18 برس سے ابلیس نے اس کو اپنی قید میں رکھا تھا، اسے جکڑ رکھا تھا، اور آج یہ آزاد ہو گئی. ابلیس ہمیں بیماریوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، گھاٹے میں قید کرتا، باندھ دیتا ہے، بندھن ڈال دیتا ہے. اس لیے ہم گیت گاتے ہیں کہ مسا مسا مسیح کا مسا بندھن سارے کھولتا ہے. ابلیس ہمیں قید میں ڈالنے کے لیے بندھن تیار کرتا ہے. وہ بندھن موبائل فون بھی ہے، وہ بندھن، وہ شکنجا ہمارا انٹرنیٹ بھی ہے، وہ بندھن شکنجا ہمارا ٹی وی بھی ہے، وہ شکنجا ہماری گیمز ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے شوق ہیں جن میں ہم قید ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان میں دھنس جاتے ہیں. وہ پھاڑ کھاتا ہے، اس کا حربہ ہے، وہ ڈیوور کرتا ہے، وہ ٹورن کر دیتا ہے، وہ پھاڑ دیتا ہے جیسے شیر اپنے شکار کو پھاڑ دیتا ہے. ابلیس چھوڑتا نہیں، پھاڑتا ہے، تباہ کرتا ہے. یہ اس کے حربے ہیں. کیسے بچنا ہے، اس پر فتح کیسے پانی ہے؟ خداوند یسوع ہے جس نے ابلیس اور اس کے حربوں پر فتح پائی. متی کی انجیل میں 4 باب ہے جو مسیح کی آزمائشوں کا واقعہ ہے. خداوند یسوع نے ابلیس پر فتح پائی. عبرانیوں میں لکھا ہے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. خدا کا بیٹا اس لیے دنیا میں آیا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے.
پہلا یوحنا 3 باب ہے اور 8 آیت، متی 4 باب ہے پہلی 10 آیت، عبرانیوں 2 باب ہے اور 14 آیت۔ خداوند نے ابلیس کے کاموں کو مٹایا، خداوند نے ابلیس پر فتح پائی، اور خداوند سب باتوں میں آزمایا گیا، ابلیس پر فتح یاب ہوا، کسی سازش میں پھنسا نہیں، کسی پھندے میں نہیں پھنسا، بلکہ نکل گیا۔ اور وہی خدا ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تیرا خون میری ہر دم حفاظت کرے۔ خداوند یسوع نے دعا کی اپنے باپ سے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو دنیا سے اٹھا لے، اسی دنیا میں رکھ انہیں، لیکن اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ یہ میرے لوگ ہیں تو ان کی حفاظت کر۔ باپ نے ہماری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ خداوند یسوع نے ہمارے لیے دعا کی ہے کہ ابلیس ہمیں نقصان نہ پہنچائے بلکہ ہم محفوظ رہیں۔ جو دعا یسوع نے کی ہو وہ کیسے نامنظور ہو، جو باپ سے مانگا ہو یسوع نے وہ کیسے نہیں مل سکتا۔ خدا ہمارا محافظ ہے، وہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ابلیس کے حربوں، اس کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہیں۔ ہم ابلیس اور اس کے حربوں سے ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، جاگتے رہیں۔ ہماری توجہ رہے کہ یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے، یہ حربیں استعمال کر رہا ہے ہمیں پھنسانے کے لیے۔ ہمیں بیدار اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پولس رسول نے 2 کرنتھیوں 2 باب 11 آیت میں لکھا ہے کہ ہم اس کے حربوں سے واقف ہیں، ناواقف نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ابلیس کے حربے کیا کیا ہیں۔ ہمیں واقف رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، افسیوں 4 باب ہے اور 27 آیت، اور ابلیس کو موقع نہ دو۔ ڈونٹ گیو اینی چانس اور فٹ ہولڈ۔ کبھی یہ مثال آپ نے سنی ہوگی، پیر تو رندی جگہ دے دو، لمے سی آپ ہی پہ لیں گے۔ ہمیں پاؤں رکھنے کی جگہ دے دو، لیٹ ہم خود جائیں گے۔ یہ عرب کے علاقے میں یہ کہاوت ہے کہ اونٹ کو اگر خیمے میں صرف سر گھسانے کی جگہ دے دو وہ سارے خیمے میں گھس جاتا ہے۔ شیطان کو آپ اپنی زندگی میں ایک پاؤں رکھنے کی جگہ دے دو، فٹ ہولڈ دے دو، وہ پورا قابض ہو جائے گا۔ ابلیس کو موقع نہ دو۔ خداوند یسوع نے ابلیس کو موقع نہیں دیا، آیا پاس، اس کو الگ لے جا کے کہنے لگا تو کیوں مرے گا؟ نہ مرنے کی باتیں کر، نہ صلیب چڑھنے کی باتیں کر، کیوں باتیں کرتا ہے ایسی؟ ملامت کی، یعنی ڈانٹا یسوع کو۔ تو یسوع نے اسے موقع نہیں دیا کہ یار تو میرا فائدہ سوچ رہا ہے، نہیں، کہا شیطان دور ہو۔ موقع نہ دیں، قدم رکھنے کی جگہ نہ دیں، وہ قبضہ نہیں کرنے پائے گا۔ ہمیں دعا اور کلام کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ابلیس سامنے تو آتا نہیں ہے، وہ نظر تو آتا نہیں ہے، وہ تو بھیس میں آتا ہے، وہ چھپ کے آتا ہے، کسی میں گھس کے آتا ہے، کسی میں سما کے آتا ہے۔ تو اس بندے سے لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اس کو نہیں مارو، سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ دعا اور کلام کے ذریعے ہم ابلیس پر غالب آ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ابلیس نے 3 بار یسوع کو آزمایا، جو بائبل میں لکھا ہے۔ 3 طرح کی آزمائشیں کی، روٹیوں والی، بلندی سے چھلانگ لگانے والی، اور سجدہ کرنے کے لیے۔ تو یسوع نے 3 بار کیا کہا؟ لکھا ہے۔ خدا کا کلام استعمال کیا۔ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، کلام اپنے دل میں رکھو تاکہ جب ابلیس تمہیں آزمائے تو اس کلام کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو اور کہو کہ لکھا ہے۔ مجھے آ کے کوئی بتائے کہ فلاں بھائی آپ کے بارے میں بڑی بری باتیں کر رہا تھا، تو اس کو جواب دو، لکھا ہے کہ تو چغلی نہ کر، لکھا ہے کہ تو بدگوئی نہ کر، لکھا ہے کہ تو جھوٹی گواہی نہ دے، لکھا ہے کہ بھائیوں میں جھگڑا پیدا نہ کر۔ دعا اور کلام کے ذریعے مقابلہ کریں، اور خدا کے ہتھیاروں سے ہم ابلیس پر فتح پاتے ہیں۔ ہم ابلیس سے، خدا اپنے ہتھیاروں سے لڑ نہیں سکتا، یہ سننے کی بات ہے۔ سب سے بڑی عمر کے یہاں مجھے لگتا ہے کہ بزرگ اکرم ہوں گے۔ کتنی عمر ہے جی آپ کی؟ 72۔ یہاں 72 سے بڑا کوئی نہیں ہے، 72 سے زیادہ عمر کا کوئی نہیں ہے۔ پتہ ہے ابلیس کی عمر کتنی ہے؟ کم از کم 6000 سال تو ہوگی نا، جب سے خدا نے بنائی ہے دنیا۔ 6000 سال کا ایکسپیرینس ہے اس کا انسانوں کے ساتھ یہ ساری ڈرامے بازی کرنے کا۔
6000 سال کا ایکسپیرینس ہے ابلیس کا، انسانوں کے ساتھ جنگ کرنے کا، خدا کے لوگوں کو ورغلانے بہکانے کا۔ کوئی ہے موسیٰ آپ میں سے، میرے سمیت؟ ہم میں سے کوئی موسیٰ ہے؟ ہم میں سے کوئی یشوع ہے؟ ہم میں سے کوئی ایلیا ہے؟ ہم میں سے کوئی پولوس اور پطرس ہے؟ ہم میں سے کوئی یسوع مسیح ہے؟ نہیں نا، ہم تو بہت چھوٹے ہیں، ہم نہیں اس کے حربوں کا مقابلہ کر سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے، خداوند کو پہن لو، اس کے ہتھیار پہن لو، سر سے لے کر پاؤں تک خود کو یسوع میں چھپا لو، اس کے ہتھیار پہن لو، تو ابلیس کے جلتے تیروں کا مقابلہ کر سکو گے، اس کے مقابلے میں قائم رہ سکو گے۔ اور لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں۔ یسوع نے اسے شکست دی ہے۔ ایک ہی نام ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، ایک ہی نام ہے جس سے وہ پناہ مانگتا ہے، ایک ہی نام ہے کہ جس سے وہ کانپ جاتا ہے، اور وہ ہے یسوع نام۔ جب کہتے ہیں کہ یسوع کے نام میں دور ہو تو وہ ٹک نہیں سکتا، ٹک نہیں سکتا۔ یسوع کو پہن لو، اس کے ہتھیار لے لو، اس کی طاقت لے لو، اس کی تلوار لے لو۔ روح کی تلوار خدا کا کلام ہے، یسوع کو پہن لو تو ابلیس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ابلیس کو پہچانو، اس کے حربوں کو پہچانو، اس کی اسکیموں کو پہچانو، اور یسوع کے نام میں دعا اور کلام کے ذریعے اس پر فتح پاؤ۔